میرے سامعین محترم، مناقب ابن شہر عاشوب کے اندر یہ حدیث درج ہے کہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آقا و مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی موت کے حوالے سے، کہ مومن جب مرتا ہے تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان السماء والارض لتبکی علی المؤمن اذا مات 40 صباحا۔ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن مرتا ہے، جب کوئی مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو مومن کی موت پر یہ زمین و آسمان جو ہے، یہ مومن کی موت پر 40 دنوں تک، 40 صبح تک 40 دنوں تک یہ زمین و آسمان اس پہ روتے ہیں، اس پہ گریہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَتَبْكِي عَلَى الْعَالِمِ إِذَا مَاتَ 40 شہرا۔ اور پھر فرمایا کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ تو مومن کی موت کا عالم تھا، مومن کی جب مومن دنیا سے چلا جائے تو اس پہ زمین و آسمان 40 دنوں تک روتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا مومن کے بعد عالم، اور پھر فرمایا کہ عالم کی موت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ عالم کے جانے پہ یہ زمین و آسمان کتنے دکھی ہوتے ہیں، کتنے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ عالم کی شان ہے، یہ ایک عالم دین کی شان ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم، عام عالم نہیں، کون عالم؟ ربانی عالم کی یہ بات ہے۔ کائنات کے نبی کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ ایک ربانی عالم کے بارے میں۔ وہ ربانی عالم جس نے دین اسلام کو پڑھا اور دین اسلام کو پڑھ کے اس پہ عمل کیا، اور دین اسلام کی پھر نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کے استحکام کے لیے، قیام کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے کیا ہے ہر ایک کو اس کی طرف دعوت دی، ہر ایک کو دین اسلام کی طرف بلایا، دین اسلام کی تبلیغ کی، اور لوگوں کو دین اسلام پڑھایا، سکھایا، اس کی طرف دعوت دی، اس کی طرف بلایا۔ یہ ہے عالم دین، نہ کہ کوئی ایسا عالم دین، نہ کہ وہ عالم جنہوں نے دین کو پڑھا، دین کو پڑھا کیا ہے؟ اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے۔ عالم، حقیقی ربانی عالم وہ ہے کہ جس نے دین اسلام کی خدمت کے لیے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ عالم دین نہیں ہے جس نے دین اسلام کو کیا ہے علم کو حاصل کیا، دین اسلام کو پڑھا کیا ہے اپنے کاروبار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو کاروبار دین اسلام کو کاروبار بنانے والے، دین اسلام کو کاروبار سمجھنے والے وہ ربانی علماء نہیں ہو سکتے۔ ربانی علماء کون ہیں؟ جو عالم علم کو پڑھتے ہیں، دین اسلام کو پڑھتے ہیں، شریعت کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ایسے عالم دین کا دنیا سے چلا جانا، ایسے عالم دین کے جانے پہ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات رنجیدہ ہوتی ہے، غمگین ہوتی ہے، اس کا غم مناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عالم دین کے جانے کا زمین و آسمان غم مناتے ہیں۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَتَبْكِي عَلَى الْعَالِمِ إِذَا مَاتَ 40 شہرا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ایک عالم دین دنیا سے جاتا ہے، عالم دین جب ربانی، روحانی کیا ہے، جب وہ ایسا عالم دنیا سے گزر جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان اس پہ 40 ماہ تک، اللہ اکبر، 40 ماہ تک کیا ہے اس پہ کیا ہے گریہ کرتے رہتے ہیں۔ 40 ماہ تک اس پہ گریہ کرتے رہتے ہیں، اس پہ روتے رہتے ہیں، زمین اس پہ روتی رہتی ہے، آسمان اس پہ روتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس پر؟ ایک ربانی عالم دین کی موت پر، ایک ربانی عالم دین کے جانے پر، دنیا سے گزر جانے پر
40 ماہ تک زمین و آسمان اس پہ روتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ السَّمَاءَ وَإِنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَيَبْكِيَانِ عَلَى الرَّسُولِ 40 سنہ. اور کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور جب کوئی پیغمبر مومن جائے تو 40 دن تک زمین آسمان روتے ہیں. عالم چلا جائے گزر جائے تو اس پہ 40 ماہ تک یہ زمین و آسمان کائنات روتی ہے. اور جب کوئی پیغمبر دنیا سے چلا جائے، پیغمبر دنیا سے گزر جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس پہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 سال تک، اللہ اکبر، 40 سال تک کیا ہے اس پہ زمین و آسمان روتے رہتے ہیں، اس پہ آنسو بہاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَيَبْكِيَانِ عَلَيْكَ يَا عَلِي اِذَا قُتِلْتَ 40 سنہ. اللہ اکبر. تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کی طرف سے دیکھ کے فرمایا کہ اے علی، جس طرح یہ زمین و آسمان پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کے دنیا سے، پیغمبر کی رخصتی پر، دنیا سے جانے پر کیا ہے گزر جانے پر یہ زمین و آسمان پیغمبر پر 40 سال تک روتے ہیں. تو یا علی یہ زمین و آسمان آپ پر بھی. اللہ اکبر. جب آپ شہید ہو جائیں گے، جب آپ قتل ہو جائیں گے، جب آپ قتل ہوں گے، آپ شہید ہوں گے، تو آپ کی شہادت پر، اللہ اکبر، یہ زمین و آسمان 40 سال تک روتے رہیں گے. اللہ اکبر. یہ زمین و آسمان آپ کا گریہ آپ پر گریہ کرتے رہیں گے، آپ کا سوگ منائیں گے، آپ کا غم منائیں گے. زمین آپ پر روئے گی، آسمان آپ پر روئیں گے. کب تک؟ 40 سال تک. اللہ اکبر. جس طرح یہ پیغمبر پہ روتے ہیں 40 سال تک، اسی طرح یا علی یہ آپ پر بھی 40 سال تک، جب آپ شہید ہوں گے تو یہ 40 سال تک آپ پر روتے رہیں گے زمین و آسمان. اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا علی کی شہادت کے بعد ارض کوفہ میں آسمان سے 3 دن تک خون کی بارش ہوتی رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے مولا علی کی شہادت، یہ ہے مولا علی کی شہادت کے آثار، یہ ہے مولا علی کی مظلومیت. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی 40 سال تک آپ پر زمین و آسمان روئیں گے آپ کی شہادت پر. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا علی کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوفہ میں کیا ہے آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی. اللہ اکبر. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جہاں کہیں سے بھی، اللہ اکبر، کوئی ڈھیلا، کوئی پتھر اٹھایا جاتا ہے تو جہاں کہیں سے بھی زمین سے کوفہ میں جہاں کہیں بھی، حتیٰ کہ بیت المقدس میں روایات میں نشاندہی ہوئی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا، کوئی ڈھیلا، کوئی کنکر پتھر ڈھیلا اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے کیا دیکھا جاتا؟ ابلتا ہوا خون نظر آتا. اللہ اکبر. ابلتا ہوا خون نظر آتا. یہ ہے مولا علی کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مظلومیت، کہ جس پہ آسمان روتے رہے، جس پہ آسمان جس کا روتے رہے. آسمان نے غم کیا، زمین نے جس پہ ماتم کیا، آسمان نے جس پہ ماتم کیا، کائنات نے جس کا ماتم کیا. اللہ اکبر. 3 دن تک کوفہ میں کیا ہے، ابن عباس کے قول کے مطابق 3 دن تک کیا ہے آسمان خون کی بارش کرتا رہا. اللہ اکبر. اور زمین میں جہاں کہیں سے بھی پتھر ڈھیلا کوئی اٹھایا جاتا تو نیچے سے کیا ہے خون ابلتا ہوا نظر آتا. اللہ اکبر. ابلتا ہوا خون نظر آتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو کیا ہے مولا امیر المومنین کی کیا ہے مظلومیت کا پتہ بتا رہا ہوتا کہ علی کی ذات کیا ہے، مظلوم ہے. علی کی ذات کیا ہے، مظلوم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اسبغ بن نباتا کہتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کو ضرب لگی نا، اسبغ بن نباتا کہتے ہیں کہ اور بھی صحابہ تھے، علی کے اور بھی اصحاب تھے، میں بھی تھا، سب ہم مولا علی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. تو ہم سب وہاں بیٹھے ہیں مولا علی کے دروازے پہ، گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ اندر سے رونے کی، اللہ اکبر، اندر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی کہ اتنے میں ہم نے دیکھا اب اندر مولا علی کی اولاد رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، آل اولاد رو رہی ہے، اور اسبغ بن نباتا کہتے ہیں کہ باہر گھر کے دروازے پہ ہم علی کے اصحاب رو رہے ہیں کہ ایک دم اندر سے مولا حسن مجتبی آئے، اللہ اکبر. مولا حسن مجتبی باہر آئے اور آ کر کہا کہ ایسا کرو کہ علی، میرے بابا علی کہہ رہے ہیں کہ سب آپ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. تو بس مولا حسن مجتبی نے جب یہ کہا نا کہ میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ سب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اللہ اکبر، تو اسبغ بن نباتا کہتے ہیں سب لوگ چلے گئے مگر میں بیٹھا رہا. مولا حسن مجتبی پھر میں بیٹھا رہا، میں روتا رہا علی پر. اتنے میں مولا حسن مجتبی پھر واپس آئے. انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے فرزند علی کہنے لگے، فرزند پیغمبر کہنے لگے کہ اے اسبغ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اور تو ابھی تک بیٹھا ہے. تو دوستو عزادارو، اسبغ بن نباتا کہتے ہیں کہ میں رو پڑا، مولا میں گھر واپس کیسے جاؤں، میری تو جان ختم ہو گئی ہے، مولا میں گھر واپس نہیں جاؤں گا، لوگ چلے گئے ہیں مگر میں نہیں جاؤں گا اپنے مولا کی زیارت کیے بغیر، میں اپنے مولا کو ملے بغیر میں نہیں جانے والا. مولا حسن مجتبی اندر گئے، مولا علی سے اجازت مانگی، واپس آئے، کہا اندر آ جاؤ، میرے بابا علی تمہیں اندر بلا رہے ہیں، تمہیں اجازت مل گئی ہے. اسبغ بن نباتا کہتے کہ میں اندر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ میرے مولا تکیہ کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، کہ سر پہ زرد رنگ کا زرد امامہ، علی نے زرد امامے. تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین میں ظاہر اس قدر کیا ہے اس قدر اثر کر چکا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امیر المومنین کے چہرہ مبارک کا جو رنگ ہے وہ زرد امامے سے بھی زیادہ زرد ہو چکا تھا، اللہ اکبر.